أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب اللہ نے لیا میثاق النبیین انبیاء سے عہد و پیمان لما آتیتکم من کتاب و حکمہ البتہ جو کچھ میں عطا کروں تمہیں دوں کتاب میں سے اور حکمت میں سے ثم جاءکم رسول پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو لما معکم اس بات کی جو تمہارے ساتھ ہے تمہارے پاس لتؤمنن به تو البتہ ضرور بھی ضرور اس رسول پر تم ایمان لے آنا وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور البتہ ضرور بھی ضرور اس رسول کی تم مدد کرنا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا، یہ اقرار لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں، اور پھر اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، رسولن سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ رسول ایسے ہوں گے جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، شریعتیں ہیں، ان کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، شریعتیں آئیں، جو انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تصدیق کی۔ تو اگر وہ رسول تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لیں۔ یہ بات انبیاء سے کی جا رہی ہے کہ آپ انبیاء بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور البتہ ضرور بھی ضرور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد بھی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، تو انبیاء کے دور میں تو نہیں آئیں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا انبیاء سے یہ عہد و پیمان لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے کہ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ انبیاء سے بھی وعدہ لیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی میرے حبیب پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہا، آگے پھر پوچھا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي اور میرے اس عہد و پیمان کو تم نے لے لیا، یعنی وعدہ ہو گیا، اقرار کر لیا، پکی بات ہو گئی۔ قالوا انبیاء نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا بس تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہ جاؤ اس بات کے کہ تم نے اقرار کر لیا ہے، میرے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ جب میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں آئیں گے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی دشمنوں کے مقابلے میں کرو گے۔ اب تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد و پیمان کب لیا اور کس شکل میں لیا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ آیا تمام انبیاء علیہ السلام بذات خود موجود تھے، ان کی ارواح موجود تھیں، یعنی ان کی روحوں سے لیا، یا ہر نبی سے ان کے زمانے میں یہ عہد لیا؟ اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید کے اندر بھی نہیں ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی نہیں ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے۔ ایسا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں ہوا ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا۔ اب اس کی شکل کیا تھی، کیفیت کیا تھی، وہ محفل کیسی تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے لیا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور جب بتایا نہیں گیا تو ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس ایمان رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر میثاق کا لفظ آیا ہے، اور ہمارے جو
بریلوی بھائی ہیں وہ اسی آیت کو پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ دیکھو اللہ نے بھی اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا۔ اور پھر جو آج مروجہ میلاد منائے جاتے ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں کیسے منائے جاتے ہیں، تو ان میلادوں کو اس محفل پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے میلاد منایا لہذا ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنے کی اجازت ہے۔ حالانکہ یہ سارے تقریباً غیر شرعی افعال ہوتے ہیں، جلد سے جلوس نکالنا اور باقی جو کچھ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا میں آپ حضرات خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ میلاد کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس آیت کو میلاد کے ثبوت کے لیے پیش کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تفصیل اور اس کی کیفیت اور اس کی شکل کا تو اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ عہد لیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ میثاق کا لفظ قرآن مجید میں صرف اس آیت میں نہیں ہے، میثاق کا لفظ قرآن مجید کے اندر 25 مقامات پر آیا ہے۔ تو کیا جہاں بھی میثاق کا لفظ آئے گا وہاں میلاد منانا لیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تو صرف انبیاء کو جمع کیا، اور سورہ اعراف کے اندر 9واں سپارہ ہے، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 172 ہے، وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ عہد لیا تھا اس چیز کا، الستو بربکم، یعنی اس کے اندر تمام روئے زمین کے قیامت تک آنے والے تمام انسان موجود تھے، کافر بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، ایمان والے بغیر ایمان والے، سب سے یہ اقرار لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب ارواح نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا میلاد منایا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا سوچنے والا کہنے والا تو مشرک ہو جائے گا، ایمان سے ہی نکل جائے گا کہ اس نے اللہ کو مخلوق بنا دیا کہ اللہ نے اپنا میلاد بنایا۔ میلاد تو اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ تو پیدا نہیں ہوا کسی سے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا۔ تو اس لیے آیت کو غلط طور پر جاہلوں کے سامنے پیش کرنا، غلط مطلب بنا کر، یہ درست نہیں ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر سنیں، آدھی آیت کا ترجمہ کیا ہے، آدھی کا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا، میثاق النبیین، انبیاء سے عہد و پیمان، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ البتہ جو کچھ میں تمہیں عطا کروں کتاب میں سے اور حکمت میں سے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئیں تمہارے پاس ایک رسول، مصدقٌ، جو تصدیق کرنے والے ہوں، لِمَا مَعَكُمْ، اس بات کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ ضرور بھی ضرور تم ان پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرنا۔ قال، اللہ نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس عہد و پیمان کو تم نے لے لیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا